السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 103، سورہ آل عمران، آیت نمبر 23 تا 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ من الْحَيِّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ من الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ من الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دن، اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے
اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق عطا کرتا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے الم تارا کیا نہیں آپ نے دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف جو اوتو دیے گئے نصیباً کچھ حصہ من الکتاب کتاب سے یدعونا وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے یعنی کتاب بینہم ان کے بیچ ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے وہم اس حال میں کہ وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں ذالکا یہ بانہم بسبب اس کے کہ بے شک قالو انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ الا مگر ایامن چند دن معدودات گنتی کے وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو فی دینہم ان کے دین میں یعنی دین کے بارے میں ما ان چیزوں نے جو کانو تھے وہ یفترون گھڑتے فکیفا پھر کیا حال ہوگا اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے ان کو لیومن ایسے دن میں لا ریبا نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں یعنی اس کے واقع ہونے میں ووفیت اور پورا دیا جائے گا یعنی بدلہ کلو ہر نفس نفس کو ما جو کسبت اس نے کمایا وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے قل آپ کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالکا اے مالک الملکی بادشاہی کے تو ہی دیتا ہے الملکا بادشاہی من تشا جس کو تو چاہے وتنزع اور تو چھین لیتا ہے الملکا بادشاہی ممن جس سے تشاء تو چاہے وتعز اور تو ہی عزت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے وتذل اور تو ہی ذلت دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے بیادی کا تیرے ہی ہاتھ میں الخیر سب بلائی ہے انا کا بے شک تو علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے تولیجو تو داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو فی النہار دن میں وتولجو اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیل رات میں وتخرجو اور تو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو من المیتی مردہ سے وتخرجو اور تو نکالتا ہے المیتا مردے کو من الحی زندہ سے وترزقو اور تو رزق دیتا ہے من جس کو تشاء تو چاہتا ہے بغیر حساب بغیر حساب کے۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، اس سے مراد کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور جن کو انجیل اور تورات میں سے کچھ حصہ دیا گیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہودی و نصارہ کو کہا جاتا کہ جب انہیں بلایا جاتا انہی کی کتابوں کی طرف کہ چلو تورات اور انجیل کو ہی مان لو اور بتاؤ کہ ان میں یعنی تورات انجیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے یا کہ نہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے، تورات اور انجیل کی تعلیمات سے بھی پہلو تہی کر جاتے اور ان کے احکامات کو بھی ماننے کا انکار کرتے اور یہ ظاہر کرتے کہ گویا انہیں تو اس متعلق کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اور جبکہ اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تورات اور انجیل میں واضح طور پر ارشاد بھی فرما دیا اور تورات اور انجیل میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ دعوت کو قبول کرنے کے تعلق سے بھی بتایا۔
تو جہاں وہ اللہ کے قرآن کے یہود و نصارہ منکر تھے، وہیں پر وہ تورات اور انجیل کا بھی انکار کر جاتے، جبکہ تورات اور انجیل اور سابقہ آسمانی کتابوں نے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوب آگاہی دے رکھی تھی۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، یعنی ہم جہنم نہیں جائیں گے، اور اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو چند دن ہم رہیں گے۔ یعنی یہود و نصارہ کو جب کہا جاتا تھا کہ حق سے کھلم کھلا انحراف اور اسی طرح یہ اس قسم کے دیگر بڑے کبیرہ گناہ، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، ان کرتوتوں کی بنا پر جب انہیں جہنم کی وعید دی جاتی تو یہ بڑی بے شرمی اور ڈٹھائی سے کہا کرتے تھے ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، یعنی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور جہنم سے ہم بچا لیے جائیں گے۔ مطلب ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم جہنم نہیں جائیں گے، اور اس خام خیالی دعوے کا انہوں نے ارتکاب اور اظہار کیوں کیا کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم چونکہ اللہ کے بہت پیارے ہیں، اور اتنے کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے اور اللہ کے چہیتے ہیں، اور اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، اور یہ بھی کہا کہ ہم اگر جہنم گئے تو چند گنتی کے جو ہے وہ دن جائیں گے اور پھر ہم جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے ان لوگوں کا تکبر اور غرور تھا، اور ان لوگوں کی خوش فہمیاں تھیں، چونکہ ہم بڑے بڑے بزرگان دین اور انبیاء کی اولادوں میں اور ان کے سلسلے نسب میں ہیں، اور چونکہ اللہ نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعام و اکرام کیے، تو کہیں قرآن مجید میں ان لوگوں نے کہا کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، لن يدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، اور کبھی اسی طرح کوئی بات کی تو کبھی کوئی بات کی۔ اور عیسائیوں نے تو مسئلہ کفارہ گڑھ کے گناہوں پر سزا کا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ عیسائیوں کے نزدیک، کرسچن لوگوں کے نزدیک ان لوگوں نے مسئلہ کفارہ گڑھا کہ کوئی بھی گناہ کرتے جاؤ، بس عیسائی ہو جاؤ، سزا کوئی نہیں ملے گی۔ اور ان لوگوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کی گناہوں کی پاداش میں صلیب پر چڑھ گئے، جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اب اتنا کافی ہے کہ عیسائی ہو جاؤ، جو مرضی آئے کرتے رہو، تمہارے گناہوں کا کفارہ مسیح علیہ السلام ادا کر چکے ہیں، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہ چڑھے، نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اللہ نے اپنے بندے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے قریب ان کا آسمان دنیا سے دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا۔ عیسائیوں نے مسئلہ کفارہ گڑھا، یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور بڑے چہیتے ہیں، ہمارے لیے جہنم نہیں ہے، ہم نے تو جنت ہی جانا ہے۔ یہی حال کلمہ گو مشرکوں کا ہے، زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی ہے اور ساتھ میں شرک بھی ہے، تو یہ کلمہ گو مشرک ان کا بھی یہی حال ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ پیر جیلانی اپنے مریدوں کو جو ہے وہ جہنم سے بچا لیں گے اور جہنم کنارے بیٹھ کر اپنے مریدوں کو جہنم سے جو ہے وہ نکلوا لیں گے، یا فرشتوں کو اپنے مریدوں کو جہنم میں لے جانے ہی نہیں دیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ زبردستی موت کے فرشتے سے روحیں چھین لینے والا ہے، اور کلمہ گو مشرکوں کے میں سے بعض نے کہا کہ کوئی یہ کہتا ہے ان مشرکوں میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اپنے نام لیواؤں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، اور یہ
کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو جیسا کرے گا اپنے اعمال مطابق سزا یا جزا پائے گا، یا تو گناہوں کی سزا ہوگی کہ گناہگار تھا، یا نیک اعمال کرنے والا تھا تو بہترین بدلہ اپنے اعمال مطابق اور اللہ کے فضل سے مزید پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے خام خیالی دعوے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ اس کے تعلق سے جو کچھ کہنا ہے وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب ہمیں انہیں اس دن جمع کریں گے، وہ قیامت جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، یعنی جو بویا وہی کاٹے گا، جو کرتوت جو اعمال اسی مطابق سزا جزا ملے گی، اور کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی بزرگ کی اولاد ہے یا پیغمبر کی اولاد ہے یا پیغمبر کا باپ ہے یا پیغمبر کا بیٹا ہے یا پیغمبر کی بیوی ہے یا پیغمبر کا چچا ہے، وہ یہ سمجھے کہ مجھے میرا یہ قریبی بچا لے گا، ایسا نہیں ہونے والا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ بادشاہیاں عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہیاں چھین لیتا ہے۔ یہودیوں کی غلط فہمی تھی کہ سلسلہ نبوت ہمیشہ انہی میں رہے گا اور کوئی دوسری قوم اس کا حق نہیں رکھتی، مگر جب نبی محترم نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے مبعوث کیے گئے تو ان کی یہ خوش فہمیاں ختم ہو گئی، اور یوں یہودیوں عیسائیوں کے غیظ و غضب اور حسد کی انتہا نہ رہی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی غلط فہمی کو دور کیا۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے جو ہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے نبوت اور رسالت سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین نہ کسی کا پابند ہے، نہ اللہ کسی سے خوف کھاتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاط ہے۔ وہ خالق کائنات مالک کائنات ہے، وہ جس کو چاہے جو کچھ عطا کر دے، وہ جس سے چاہے جو کچھ چھین لے۔ وہ رب تو وہ ہے، وہ رب ہے جو دن میں رات کو داخل کرتا ہے اور رات میں دن کو داخل کرتا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ موسموں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑھنے اور گھٹنے کی طرف اشارہ ہے۔ ایک ہی وقت کبھی رات کا حصہ بن جاتا ہے اور کبھی دن کا حصہ بن جاتا ہے، اسی طرح رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن رات میں، اور وہ اللہ ہے جو اتنا خالق اور مالک اور اتنا علی کل شیء قدیر ہے کہ وہ رب العالمین اللہ وحدہ لا شریک، وہ رب کائنات مردے سے زندہ اور زندہ سے مردوں کو نکالتا ہے۔ مردے سے زندہ یہ ہے کہ کافر سے مسلمان پیدا ہو جاتا ہے، جیسے آزر مردہ تھا کافر تھا، اس سے ابراہیم پیدا ہوا علیہ السلام۔ اسی طرح اللہ نطفے سے حیوان پیدا کرتا ہے، انڈے سے پرندہ پیدا کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ یعنی جو مسلمان ہے اس سے کافر پیدا ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کون تھے؟ مسلمان تھے، اور ان کا بیٹا جو سمندر اور سیلاب کی نظر ہو کر غرق ہو گیا وہ کافر تھا۔ تو آزر مردہ تھا، اس سے زندہ پیدا ہوا، یعنی آزر کافر اور زندہ پیدا ہونے والا کون؟ مسلمان ابراہیم علیہ السلام۔ جناب نوح علیہ السلام زندہ یعنی مسلمان، اور پیدا ہونے والا بچہ اولاد کیا ہے؟ وہ کافر تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک رزقا طیبا
اے اللہ پاکیزہ رزق عطا فرما، وعملا متقبلا، قبول ہو جانے والا عمل عطا فرما، وعلما نافعا، اور نفع دینے والا علم عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔